صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وتعاونوا على البر والتقوى، یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائیوں کی ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے مصیبت کو دور فرمائے گا، یعنی قیامت میں عذاب سے اللہ تبارک و تعالی اسے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے سلسلے میں چلتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی پریشانی کو، اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے 5000 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اور یہ فرشتے اس شخص پر سایہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کی مصیبت پریشانی کو دور کرنے کے لیے چلتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دن ہے تو رات ہونے تک، اور اگر رات ہے تو دن ہونے تک یہ فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت فرماتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قدم یہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے اٹھاتا ہے تو ہر قدم اٹھانے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور جو قدم وہ زمین پر رکھتا ہے تو اس زمین پر قدم رکھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات اکرامی، آپ نے دیکھا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر لینا اور ان کی ہر مصیبت میں ان کا ساتھ دینا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت شرف اور عزت والی بات ہوا کرتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے آس پاس کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے کسی بندے پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہمیں اس سے کیا تعلق ہے، ہمیں اس کی کیا پڑی ہے، ہمیں اپنا گھر دیکھنا ہے، اپنے کاروبار دیکھنا ہے، تو یوں ہی اسے مظلوم چھوڑ دیتے ہیں، مصیبت زدہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف جو ہے کوئی مدد کا ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ اللہ اکبر، اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، میں جلدی یا دیر میں ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا، یعنی وہ شخص جو ظلم کرتا ہے لوگوں پر، میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اس ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا، اور میں اس سے بھی بدلہ لوں گا جو طاقت ہونے کے باوجود مظلوم کی مدد نہیں کرتا ہے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے، یوں ہی لڑائیوں کا مزہ لیتے ہوئے